لے بس کرتے پچھا آ جا، اوے ہٹیا اوے مڑیا، اوے ہٹیا اوے مڑیا، اوے ہن بس کر، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، ارے بدنی کب موت کا پیغام آ جائے اور غفلت میں چلے گئے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ، ضروری نہیں زیادہ پیسے، ایک کھجور کھلا دو روزے والے کو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا، ایک گھونٹ پانی پلا دو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا، ایک لقمہ سحری میں کھلا دو، اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں اجر مل گیا۔ اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ، اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ، خود بھی کام تھوڑا کرو، روزہ نہ چھڑے آجے، روزہ نہ چھڑے آجے، روزہ نہ چھڑے آجے، کام تھوڑے کر لو، کام چھوٹا کر لو، چھٹی لے لو، چھوٹا کر لو، روزہ نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 20 تراویحاں، 40 سجدے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 60,000 نیکیاں، 60,000 نیکیاں۔ اور جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، 5 سیکنڈ کے سجدے پر 1500 نیکی، سرخ یاقوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت۔ 20 تراویح، عشاء نماز 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، اور 29 کی رات بخشش کا پروانہ لے لو، بخشش کا پروانہ لے لو۔ 8 تراویح کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، کتنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ گھر جاتے کی کرنا ہے؟ مکھیاں مارنی ہیں، ہوتری کرنا ہے۔ احتیاط سے افطاری کرو، روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو۔ افطاری 2-3 کھجوریں کھاؤ، سادہ پانی پیو، سادہ پانی پیو، کوئی آم کھا لو، کوئی سیب کھا لو، کوئی کھجور کھا لو، سادہ پانی پیو، ٹھنڈا نہ پیو، شربت نہ پیو، لسی نہ پیو، کوئی یہ ڈرنک نہ پیو، تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا، تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا، اور تمہیں تراویح پڑھنا آسان ہوگا۔ تراویح پڑھ کے جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، شربت پیو، بوتل پیو، لسی پیو، دودھ پیو، ملک شیک پیو، جو مرضی پیو۔ تراویح پڑھ کے جو مرضی کھاؤ، حلال کھانا ہے وہ مرضی کھاؤ۔ تراویح کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ روزے کو پاگل ہو جاتے ہیں، انے ہو جاتے ہیں، انے، اور صرف اندر کوئی شے جاوے، مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر اولیٰ چھوڑ دیتے ہیں، پہلی صف چھوڑ دیتے ہیں۔ مختصر 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 رکھو، پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ، اللہ نے روکا نہیں۔ رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے۔ اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے، شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ۔ چلو تسی این کرو، ہیک سے پڑھا تو روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو، اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں، 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے۔ اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے۔ یہ دونوں، جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے، اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنا، سنایا اور سنا، 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھیں گے،
اور اس تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا، ہاں ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا۔ أنا العبد الذي أضحى حزين